پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کل پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کا فیصلہ آنا ہے، اور مقدمہ جو چلتا گیا اس دوران عدالت کی جتنی توہین ہو گئی، چونکہ منتخب نمائندگان ہیں، ان کے پاس ووٹ موجود ہیں، مینڈیٹ موجود ہیں، تو جیسی انہوں نے باتیں کی وہ شاید اگر آپ سنیں بار بار تو آپ کو احساس ہو کہ جنرل پرویز مشرف نے کوئی اتنی سخت باتیں بھی شاید نہ کی ہوں، لیکن ان کی پکڑ نہیں ہے۔ منیر ملک صاحب، آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ سوال لے کے۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو اس وقت تھی، درست فرمایا، لیکن جو کچھ عدلیہ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ویسا ہی نہیں ہو رہا جیسے اس وقت ہو رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ پہ باہر سے اٹیک ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر کا اٹیک ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ جو مین ایشو ہے اس سے فوکس ہٹایا جائے۔ دیکھیے، اس وقت عدالت کی توہین بھی دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہے جو جیسے کہ آپ نے ہمیں تقریر سنائی، جو عدالت کے اوپر باہر سے اٹیک ہو رہا ہے، لیکن جو ریئل ایشو، جو ریئل فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ عدالت رہتی ہے، کیا وہ جوڈیشل پاور کی ایکسرسائز رہتی ہے اگر عدالت کا فیصلہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ عدالتیں لیجٹمیٹ ہیں، یہ ڈوگر کورٹ نہیں ہیں، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں، اس کو پارلیمنٹ تسلیم کرتی ہے، اس کو 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 20ویں اور 19ویں امینڈمنٹس سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو کنٹیمپٹ ہے این آر او کیس کے فیصلے کو، فائنل ججمنٹ کو، جس پہ ریویو بھی ڈسمس ہو گیا ہے، اس کو نہ امپلیمنٹ کرنا، یہ بالکل اٹ گوز ٹو دی ہارٹ آف دی ایکسرسائز آف جوڈیشل پاور۔ اگر یہ فیصلہ اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو جوڈیشری کی رٹ جو ہے وہ بالکل ایواپوریٹ کر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی کہے گا صفر ہو جائے گا۔ اوکے، لیٹ می برنگ دس ہیئر، اف دیٹ از دی ایشو، تو نہیں کرنا جی انہوں نے، وہ تو بڑا واضح کہہ دیا انہوں نے، تو جلسے میں اعلان کر دیا سب، تو پھر صفر تو ہو گئی جوڈیشری کی، تو پھر جوڈیشری کے پاس کیا انسٹرومنٹ رہ جائے گا امپلیمنٹ کروانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ اس قوم کی اور ہم سب کا امتحان ہے کہ ہم قانون آئین میں ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ آئندہ پھر ہم رول آف لا کی بات نہ کریں۔ جس طرح منیر ملک صاحب نے کہا کہ آج اس عدلیہ کے اختیار کا سوال پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ذمہ داری اس قوم کی ہے اور ہم سب کی ہے اور آپ سب کی ہے، کیونکہ عدلیہ کے فیصلے خواہ کسی کو پسند ہوں یا نہ پسند ہوں، ان کا عمل کرنا یہ آرٹیکل 5 کے تحت ہر شہری کی ذمہ داری۔ اچھا، میں قانون کی بحث میں چلا جاؤں کہ مجھے تو قانون آتا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ جو سیکھا وہ اعتزاز احسن صاحب سے سیکھا تھا اور آپ لوگوں سے سیکھا تھا، اور اب اس کی بھی تشریح بڑی مختلف ہو گئی ہے، لہٰذا میں تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوں، جو میری واجبی سے ایک بیس تھی قانون اور آئین کو سمجھنے کی۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ اب وہ تو بڑا واضح ہے، دے ہیو لیڈ ڈاؤن دی ریڈ لائن، یہ ہم نے لکیر کھینچ دی، ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنا، پہلے بھی نہیں کیا، بعد میں بھی نہیں کرنا، جلسوں کے اندر اعلان، پریزیڈنٹ صاحب کی سٹیٹمنٹس، بلاول بھٹو کی ریکمنڈیشن، بختیار بھٹو، یو نیم اٹ۔ تو اب پھر عدالت کیا کرے، کہ ایسا فیصلہ کرے جو اس کو پتا ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہونا؟ کیوں اپنی مزید تصحیح کروائے ایسا فیصلہ کر کے جس نے امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا؟ دیکھیں، فیصلہ تو ہو چکا ہے، اب تو بات صرف توہین عدالت کی ہے اور توہین عدالت کی سزا کی ہے، وہ تو بہرحال ایک معاملہ کل طے ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے۔ آئین ایسی صورتحال کو شاید تصور نہیں کرتا کہ ایک فیصلہ ہو اور سالوں اس کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا جائے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ توہین عدالت کے بعد اگر بالفرض ایک نیا وزیر اعظم بھی آ جاتا ہے اور آ کے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نہیں کرتے، تو یہ ایک صورتحال بہت ہی ایک جو آئینی ایک انتشار ہے اور جو ذہنوں کا انتشار ہے۔ میرا بار بار جو مجھے خوف ہے جس بات کا، وہ یہ ہے کہ ہم جو پیغام دے رہے ہیں اپنی قوم کو اور اپنی نسلوں کو، وہ بہت خوفناک ہے۔ آج جو ایک چپکلش ہے وہ ایک آج کی چپکلش ہے، شاید کل نہ رہے، لیکن اس سے جو ایک دیر پا پیغام جا رہا ہے وہ اصل میرے لیے ایک المیہ ہے۔ جی، وہ آپ المیہ کہہ رہے ہیں، ان کے خیال میں یہ تو جمہوریت کا تاج ہے، وہ تو سرخرو ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یو آر ساؤنڈنگ ویری ہوپ فل حامد صاحب کہ اگر فیصلہ تگڑا اور فرم آیا
تو اس سب کو ڈسپیٹ کر. یہ آپ کی امید کی بڑے بندے ہیں ان کے پاس, پوری کی پوری کابینہ کل جا رہی ہے, سارے ایلائی ساتھ ہوں گے. آپ کل دیکھیں گا کل سڑک کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہر طرف بندے ہی بندے ہوں گے. وہ بھی لائے جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کی حکومت ایشو پر کوئی پاپولر حکومت ہے یا پاپولر سپورٹ سے حاصل ہے. ووٹ تو ہے نا جی ان کے لوگوں کے پاس, ان کو لوگوں کو اکٹھے لانا پڑے گا. ووٹ کی بھی ساری کلی کھل جائے گی اگلے الیکشن میں. یہ صرف 4 سال پرانے ووٹ جو اس وقت ایک خاص ایموشنل صورتحال میں ان کو پڑے تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو تھی قتل کی وجہ سے جو ایک ایموشنل آؤٹ پورنگ تھی, اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اسی کی بنیاد پر 4 سال سے یہ چل رہے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرنا. اعتزاز صاحب کی تشریح ہے کہ یہ تو یہ آپ ڈسکوالیفائی کر نہیں سکتے, ان کو کنورٹ کر ہی نہیں سکتے. کنٹینیو ایز دی پرائم منسٹر آف پاکستان. میں عرض کروں کہ ٹھیک ہے جو بات ابھی سلمان نے کہی ہے کہ اس میں تشویش ہوتی ہے کہ کل کو اگر وزیر اعظم نہیں مانتا تو کیا عام آدمی کیوں مانے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کو, یہ اپنی جگہ. لیکن اگر سپریم کورٹ اسٹیڈ فاسٹ رہی جس طرح ہے, اور اس میں اگر ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ بڑے سے بڑے عہدیدار کو بھی ہم آئین اور قانون کے تحت سزا دے سکتے ہیں, تو یہ معاملہ صرف وقت کا ہے. 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے کے بعد یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کی اچھی نظیر بنے گی. کروائے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ اس وقت تو لائن جو تھی جنرل مشرف کے دور میں وہ بڑی کلیئرلی ڈرون تھی. ایک طرف لا تھا اور دوسری طرف انلیگیلٹی تھی. ایک طرف کانسٹیٹیوشن تھا, دوسری طرف وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن تھی. ایک طرف آرمی کا ریپرزینٹیو تھا, دوسری طرف جمہوری قوتیں تھیں. بڑے اب تو مینڈیٹڈ حکومت صرف ایک پیپلز پارٹی نہیں ہے. ایم کیو ایم ساتھ جا رہی ہے, اے این پی ساتھ جا رہی ہے, کیو ساتھ جا رہی ہے, اس کے علاوہ فاٹا کے ریپرزینٹیو ساتھ جا رہے ہیں, جے یو آئی ساتھ جا رہی ہے. all those people will be in the court. بالکل ہوں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے باوجود بھی لائنز وہی ڈرا ہوئی ہیں. ایک طرف قانون اور آئین ہے اور دوسری طرف وہ جو کہ آئین اور قانون کو توڑنے پر درپے ہیں. یہ 2 لائنز ہوئی ڈرا. چاہے اس میں اس وقت فوج تھی, اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھی, اس کی لیجیٹیمیسی نہیں تھی. ان کی آپ یہ لیجیٹیمیسی کہہ سکتے ہیں کہ لیجیٹیمیٹلی یہ وزیر اعظم ہے, لیجیٹیمیٹلی یہ کیبنٹ موجود ہے, لیجیٹیمیٹلی ایک کولیشن گورنمنٹ بنی, اس کی لیکن لیجیٹیمیسی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئین کو بھی توڑیں, قانون کو بھی توڑیں, عدالت کے بھی فیصلوں کو امپلیمنٹ نہ کریں, آرٹیکل 190 کی بھی تصحیح کریں. یہ مطلب ہرگز نہیں. نکسن بھی تو الیکٹڈ آدمی تھا, الیکٹڈ صدر تھا. بڑی مثالیں ہیں جی. یہ یو کے اندر ابھی ان کے ایم پیز جو تھے وہ بڑے معتبر قسم کے ایم پیز ہوتے ہیں. کسی نے 150 پاؤنڈ زیادہ چارج کر لیا, کسی نے 2000 پاؤنڈ زیادہ چارج کر لیا. ان میں سے 2 جو ہیں وہ لوگوں کے ٹریش کینز اٹھا کے پبلک سروس کرتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کو سزا ہوئی ہے, جیل کے اندر گئے ہیں وہ. نہیں, میں آپ کے سامنے سب سے بڑے جو عہدیدار دنیا کا ہوتا ہے دنیاوی طور پر, امریکہ کا صدر, وہ بہت بھاری مینڈیٹ سے الیکٹ ہو کے 1972 میں آیا تھا. اس نے 50 میں سے 49 سٹیٹس جیتی تھیں, صرف ایک سٹیٹ میں ہارا تھا. اس کے باوجود 1.5 سال کے اندر اس کو ریزائن کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آئین توڑا تھا, اس نے قانون توڑا. امپلیمنٹ, منیر ملک صاحب ذرا اگر میں آپ سے پوچھوں, امپلیمنٹ آج کل, اس وقت تو آپ کے پاس طاقت تھی اور ایک آپ نے سوشل موبلائزیشن, پولیٹیکل موبلائزیشن کے ذریعے فورس کیا کہ جو کام جنرل مشرف نے کیا اس کو ریورٹ کریں, عدلیہ کو بحال کریں, آئین کو ریسٹور کریں. یو کوڈ ڈو دیٹ. اب انفورسمنٹ کون کروائے گا؟ دیکھیں, جو لائنز ڈرون تھیں وہ آج بھی وہی ہیں پرنسپل کے اوپر جو اس دن تھی. ایک طرف کانسٹیٹیوشنلزم کا راستہ تھا, دوسری طرف من مانی کا کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. یہ ڈویژن تو آج بھی ہے, سیم ڈویژن ہے. اس وقت بھی ایک طویل جد و جہد تھی, اس میں 2.5 سال لگے تھے. تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنلزم ہمیشہ آربیٹرینس کے اوپر پریویل کرتی ہے. سپریم کورٹ کے پاس اور بھی طریقے ہیں فی الحال اپنے حکم, اپنے ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا. خود انہوں نے ایک دفعہ اشارہ کیا ہے کہ ایک کمیشن بھی بن سکتا ہے جو اس کو ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرے. لیکن یہ یاد رہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کیا جاتا ہے تو پھر یہ آئین سے بغاوت ہوگی. اس کے کانسیکوینسز اگر آج نہیں تو پھر کل آئیں گے, پرسوں آئیں گے. مشرف صاحب کو بھی ایک دن اپنے ایکشنز کے لیے آنسر کرنا پڑے گا. دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. فائنل ریزورٹ میں یہ امپلیمنٹ ہوگی.
یو آر اے کرونک آپٹیمسٹ، اور آپ سے ہمیشہ میں خوشی ہوتی ہے. تو وہ ہمیں تو دیر بھی نظر آ رہا ہے اور ہمیں اندھیر بھی نظر آ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اگلے بریک کے بعد ناظرین جب واپس کریں گے تو یہ دیر اور اندھیر کا جو خوف ہم پر طاری ہے وہ ان کی رہنمائی میں ہم دور کرنا چاہیں گے. اور آپ بھی سنیے گا کہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ عدلیہ کے فیصلے اگر مینڈیٹڈ حکومت جمع اتحادی جماعتیں نہیں مانتی تو پھر چھوٹی عدالتوں کے احکامات کون مانیں گے. چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے.